السلام علیکم. پروگرام اعتراض ہے. میں صدف عبدالجبار آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اور بات کریں گے پاکستان کی سیاست. ہر دن نئی ہم کوئی بات سن رہے ہوتے ہیں اور ہر دن ہم تیزی سے اس میں تبدیلی ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب تک جو اتحادی حکومت ہے پچھلے کئی دنوں پہلے ہم دیکھ رہے تھے وہ بڑی ایک ڈیفینسو پوزیشن میں تھی، لیکن جیسے جیسے آڈیو لیک سامنے آ رہی ہے عمران خان کی یا پھر جو انہیں حالیہ مقدمات میں ریلیف مل رہا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکمت عملی حکومت کی جارحانہ ہو رہی ہے. اب جو عمران خان کا بیرونی سازش کر کے ان کی حکومت چینج کرنے کا جو بیانیہ ہے اس کو کیسے ناکام بنایا جائے، اس سے کیسے نمٹا جائے، اس میں اب سہارا لیا جا رہا ہے ان آڈیو لیکس کا جو خان صاحب کی تھوڑے دنوں پہلے آئی ہیں، کل پرسوں سے 1-2 دن پہلے آئی ہیں، اور اب اس کو بطور ثبوت پیش کیا جا رہا ہے. تو وفاقی کابینہ نے کل بھی اور آج بھی ہم نے دیکھا پریس کانفرنس میں وزراء نے بتایا کہ جناب یہ معاملہ ہے اور جو سائفر ہے اس کے بارے میں ہمیں یہ پتا چلا اور حکومت کو 5 مہینے بعد پتا چلا کہ وہ جناب اس کی کاپی جو پی ایم ہاؤس میں ہونی تھی وہ غائب ہے. تو اس کو بڑی سنگین سیکرٹ آفیشل ایکٹ کی خلاف ورزی، سنگین خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے. کابینہ کی خصوصی کمیٹی اب بنا دی گئی ہے جو اس کی حوالے سے تحقیقات کرے گی اور جو سابق وزیر اعظم ہیں، جو ان کے وزراء ہیں، جو ان کی کابینہ اس وقت اس حوالے سے معاملات دیکھے جائیں گے. جبکہ حکومت کی اب کیا ارادے ہیں، کیا خواہش ہے، یہ سب کے سامنے آ گیا ہے. ریگارڈنگ تحریک انصاف وزراء کیا کہہ رہے ہیں یہ آن ریکارڈ آ گیا ہے کہ وہ کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. احسن اقبال نے کل ایک انٹرویو دیا تھا، اس میں انہوں نے ایک بات کہی، وہ آپ کو دکھاتے ہیں. جو سائفر آئی جو پرائم منسٹر آفس کی کاپی ہے، پرائم منسٹر آفس کے ریکارڈ سے وہ کاپی غائب ہے اور یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے. حال ہی میں ایف بی آئی نے صدر ٹرمپ کے گھر کی بھی تلاشی لی اور وہاں پہ ریڈ کیا تھا کیونکہ ان کے خلاف یہی شکایت تھی کہ کچھ اہم دستاویزات وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کس طرح غیر ذمہ داری کے ساتھ اور ریاستی مفادات کے ساتھ عمران نیازی صاحب مسلسل کھیلتے رہے. تو جناب یہ صورتحال احسن اقبال صاحب گفتگو کر رہے ہیں. بنی گالا پہ اب چھاپہ مارنے کی اور وہاں سے مواد حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار ہمیں نظر آ رہا ہے، لیکن بات یہیں تک محدود نہیں ہے. خواجہ آصف صاحب نے ملاقات کی ہے لندن میں میاں نواز شریف سے. اس کے بعد انہوں نے عمران خان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے. اس وقت جو مواد ان کے خلاف مختلف کیسز میں اور خصوصاً یہ جو آڈیو لیکس میں ان کی اس وطن کے ساتھ جو ہے اس کے مفادات کو نقصان پہنچانے کی میں سمجھتا ہوں ایک بڑی کنکلوسو قسم کی شہادت جو ہے سامنے آ گئی ہے. وہ اپنی زبان سے سارا کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی سازش کا نعرہ، یہ ایبسولوٹلی ناٹ، ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کا نام نہیں لینا. تو یہ اس شخص کی 2 نمبری اتنی سامنے آ گئی ہے. آرٹیکل 6 کا اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کا جو ہے وہ بنایا کیس ہے اور اس کے اوپر موو کرنا چاہیے. تو یہ خواہش اگر ہے تو اس میں ہمیں کافی ایفرٹ، اس طرح کی ڈیسپریٹ ایفرٹ دکھائی دے رہی ہیں، لیکن یہ کیا ثبوت ہے؟ یہ آڈیو لیک ثبوت ہیں اور جو کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اس کے لیے کافی مواد ہے کہ نہیں، کیا اس پہ غور کیا جا رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے جو خان صاحب کے فالوورز ہیں، جو ان کے ووٹرز ہیں، ان کی اجتماعی دانش کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے اور ان کو ایک کلٹ کا نام دیا جا رہا ہے. اس حوالے سے کیا کہنا ہے، ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں. کوئی شخص اس ایویڈنس کے آنے کے بعد عمران خان کو اس ملک کے اندر لیڈر ماننے کے لیے اگر کوئی تیار ہے تو مجھے اس کے اوپر، اس کی صلاحیت کے اوپر، اس کی سوچ کے اوپر بڑا سوالیہ نشان ہے. تو جناب اب تحریک انصاف دوسری طرف کیا حکمت عملی اپنا رہی ہے؟ حالیہ جو پیش رفت ہوئی ہے اس حوالے سے، کیونکہ فائنل کال کا عمران خان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سب انتظار کریں اور پھر سب نے نکلنا ہے اس فائنل کال کے بعد، اور 7 دن کا ٹائم ہم نے فواد چودھری نے کل ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے 7 دن لکھ دیا. اب اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ 7 دن سے مطلب یہ ہے کہ اب 6 دن بعد کچھ صورتحال بنے گی، کیا ہوگا؟ اس پر بات کریں گے. علی نواز زبان صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ناصر حسین شاہ وزیر بلدیات سندھ، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی، اور ارشاد بھٹی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ تینوں کا بہت شکریہ. علی نواز زبان صاحب، کیونکہ ابھی پریس کانفرنس بھی ہوئی اور تمام تر حکومتی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا لگتا ہے یہ خواہش ہے، یہ ارادے ہیں، اس کو عملی جامہ پہنا سکے گی حکومت؟ اور آڈیو کیا ایسا ثبوت ہے جس کے تحت یہ کارروائی کریں گے، وہ بھی آرٹیکل 6 کے تحت؟ اچھا، ایک چیز ہے، یہ تو ڈائیورٹ کرنا چاہتے ہیں اور آج بھی پریس کانفرنس یہی تھی ان کی کہ جو ان کو آنر 2 ملا ہے اس کے اوپر جو بحث ہو رہی تھی اور جو مریم بی بی کی آڈیو لیکس آئی تھی جس میں وہ صحت کارڈ بند کرنے کا کہہ رہی تھیں، اور یہ ایک اور آڈیو لیک تھی جس میں وہ جو ان کا ظاہر اور باطن آویزاں ہوا ہے کہ کہہ رہی تھی کہ آپ کو پیٹرول پرائسز بڑھانی پڑیں گی، اور جلسوں میں کہتی تھی میرے آنسو گرنے لگ جاتے ہیں جب شہباز شریف پیٹرول کی پرائسز بڑھاتے ہیں.
اور جو الیکشن کمیشن کا رول، جو بائسڈ الیکشن کمشنر صاحب کا جو رول اس کے سامنے سمجھ آیا ہے کہ جس طرح اس آڈیو لیکس میں بات ہو رہی ہے کہ ان لوگوں کے استعفے قبول ہوں گے، لنڈن سے ہمیں اس کی اجازت ملے گی اور آپ نے یہ استعفے 5 اگست کو ایکسیپٹ کر لینے، تو وہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں، جس طرح انڈیا سے ٹریڈ کی بات ہوئی ہے، جس طرح ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر اپنے داماد کے لیے وہ چاہ رہی ہیں کہ وہاں گرڈ اسٹیشن لگے، جو ہاؤسنگ سوسائٹی نے خود لگانا ہوتا ہے وہ ٹیکس پیئر منی سے لگوانا چاہتی ہیں، اور جو ان کا جو رول آیا ہے پاور جنریشن کے اندر کہ کس طرح انڈیا کے ساتھ جب ٹریڈ بند ہے 19 اگست 2019 سے، اس کے بعد وہ کس طرح وہ اپنا پاور جنریشن پلانٹ یہاں منگانا چاہتی ہیں، وہ NRO2 جس طرح اسحاق ڈار واپس آئے ہیں اور جو تیاری کی جا رہی نواز شریف صاحب کو لانے کے لیے، جو اس نظام انصاف کا مذاق اڑایا گیا اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے اگر انکوائری کرنا چاہتی ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ ایک آلریڈی فائنل کال کا ہم ویٹ کریں، فائنل کال دے رہے ہیں آپ لوگ؟ میں بتا رہا ہوں، جو آلریڈی لیٹر جا چکا، سائفر پہنچ چکا ہوا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس، وہ بھی سو موٹو لے سکتا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی انکوائری ہونی چاہیے۔ جو خان صاحب کی آڈیو لیکس آئی ہیں، جس کو ایک کلٹ ہے جو بنا ہوا ہے اشرفیہ کا، جس میں کچھ میڈیا چینلز بھی اس کا حصہ ہیں، جو اس کی ٹرانسکرپٹ کے اندر چینج کر دیتے ہیں۔ خان صاحب کہتے ہیں یہ سازش ہے اور وہ کہتے ہیں اس کو سازش بنا دو، پھر ایک آتے ہیں اس کے منٹس بنا دو، کہتے ہیں اس کے مرضی کے منٹس بنا دو، تو وہ بھی ایک کلٹ ہے جو سب کے سامنے ہے۔ اگر پھر بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو چیف جسٹس کا فورم موجود ہے، سو موٹو لیں، اس پہ انکوائری کریں۔ ہم تو چاہتے ہیں، حقیقت ہے سائفر جو خود ثابت ہو چکا ہوا ہے، جو انہوں نے لاسٹ NSC میٹنگ کی تھی پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، جو کاپی اب کہتے ہیں کہ گم گئی ہے، پھر وہ فورن آفس سے مل گئی ہے، شکر انہوں نے پرائم منسٹر آفس ہی نہیں جلا دیا جو ان کا پرانا ریکارڈ ہے، تو اس کے اوپر کریں، اور ساتھ ڈان لیکس کے اوپر بھی کریں اور میمو گیٹ کے اوپر بھی کریں، تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی۔ اور زیادہ ہی ان کو یہ شوق ہے کیونکہ ہمیشہ جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں بہت ساری انکوائریز کرانا ہے، تو کارگل کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیٹی کرا دیں تاکہ پتہ چلے اس ملک کے ساتھ غداری کی کس نے۔ اوکے، ناصر حسین شاہ ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ناصر حسین شاہ صاحب، سر آپ کیا کہیے گا؟ آج ہم نے پریس کانفرنس جو دیکھی، نون لیگ کے وزراء تھے، آپ کی جماعت اس کا حصہ ہے، میری تصحیح کر دیے گا اگر میں غلط ہوں، مجھے پاکستان پیپلز پارٹی نظر نہیں آئی، تو جو اقدامات کرنے کا آج اعلان کیا گیا ہے، کابینہ میں جو فیصلے ہو رہے ہیں، آپ اس کا حصہ ہے؟ بالخصوص یہ جو آپشنز ہے کہ بنی گالا پہ چھاپا مارا جائے یا آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے، جو کہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ویسے جو بھی اس موجودہ وفاقی جو کولیشن والی گورنمنٹ ہے، اس کے جو بھی اقدامات ہیں اس میں ان کے ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ ضرور رکھتے ہیں کہ جس میں بہت ساری چیزوں پہ ہمیں کچھ اعتراض، کچھ اختلافات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد سب چیزیں متفقہ طور پر ہی کی جاتی ہیں، اور ظاہر ہے یعنی آپ آن بورڈ ہیں، یو آر اوکے اگر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہوتی ہے؟ ہمارا اس پہ ہے، بہت ساری تحفظات مختلف میٹنگز میں آ چکے ہیں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے بھی، چیئرمین بلاول صاحب یا ہماری سینئر جو قیادت ہے ان کی طرف سے بھی بہت سارے ایکشنز کی میں بھی کبھی ہم نے مخالفت بھی کی ہو، روکا بھی ہو، لیکن جب پھر بحث مباحثے ہوتے ہیں اور اس کے بعد کوئی چیز حتمی کوئی شکل اختیار کرتی ہے تو پھر ظاہر ہے سب کا متفقہ ہی بات ہوگی، ہم کسی ایک کو وہ نہیں کریں گے کہ جی سب کچھ انہی کا کیا دھرا ہے، ظاہر ہے ہم سب لوگ پھر اس میں ساتھ ہیں۔ بات یہ ہے کہ جی آڈیو لیکس اور دیگر چیزیں تو ہو رہی ہیں اور نہیں ہونی چاہیے، جس جگہ کی سینسٹیوٹی ہے اور ایک اس کا تشخص ہے جو وزیر اعظم ہاؤس ہے، کوئی بھی وہاں پہ رہے، لیکن اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جب یہ سامنے آتی ہیں تو پھر یہ بھی علم ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ کیا ہیں۔ میرے ایوان میرے محترم بھائی ہیں، انہوں نے بہت ساری چیزیں کہیں، لیکن یہ جو بھی کچھ دنوں سے چل رہی ہیں اور خاص طور پر جو کل والی آڈیو لیک ہے جس میں بہت ساری باتیں ہوئی، پھر ایک اہم چیز جس پر کوئی دھیان نہیں دیتا، جس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ عوام کو کب سمجھ آتی ہے، مطلب ان کی نظر میں عوام بے وقوف ہے اور اس کو جو کہیں گے وہ وہی سمجھیں گے۔ یہ کل کی تازہ ترین جو بات ہے، جو بہت اہم بات ہے، کہ ٹرانسکرپٹ کی سمجھ نہیں آنی تو اس کو لیٹر کہہ دیتے ہیں،
ایگزیکٹ اس کی یہ سینٹینس ہے. ایسا نہیں ہے, آپ اگر دوبارہ اس کو سنا دیں تو آپ کے آئے گی. دوسری بات یہ تو پہلے دن سے کہا جا رہا ہے. اچھا یہ بتائیں, میں آپ نے خود کہا کہ صدف ایک منٹ, پہلے دن سے یہ بات سب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نجی محفل تھی جس میں جو ڈسکس ہوا اس کو وہاں سے بھیجا گیا, پھر اس کو ٹیمپر کیا گیا, اور پھر اس پر یہ ساری پالیٹکس اور پوائنٹ اسکورنگ جو ہے وہ کی گئی خان صاحب کی طرف سے, اور بڑا دشمنی کا وہ کہا گیا کہ جی امریکہ دشمنی اور بہت کچھ, نام نہیں لینا, پھر خود ہی بھولے پن سے نام لے لیا. لیکن ایک طرف ان کے لیے بہت کچھ کرتے رہے ان کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے, اور ایک طرف اس طرح کی باتیں کرتے رہے, تو یہ اب حقیقت سب پر عیاں ہو چکی ہے. کہ آپ نے ٹیمپری کی بات کی, آپ بلاول بھٹو وزیر خارجہ ہیں, وہ سائفر وہاں سے لے سکتے ہیں, وزارت خارجہ میں ہے وہ موجود, ایکسس ان کی ہے, ظاہر ہے بالکل ہے, وہ سب نے کہہ دیا ہے, سب نے کہا ہے اس بات کو, اور جو تحقیقات کی بات کی جا رہی ہے یہ آپ ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا. ہم تو چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہو, اس کے بعد یہ اس پر بھی نہیں کھڑے ہوں گے, پھر کہیں گے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا, کیونکہ اقتدار سے اس لیے وہ سائفر ہوتا ہے, اقتدار سے نکلنے کے بعد بوکھلائے ہوئے پریشان ہے. سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, آپ نے خود کہا کہ اس طرح کی گفتگو نہیں آنی چاہیے, ظاہر ہے کیا ہمارا دنیا میں امیج بن رہا ہے. مختصر سے بتا دیں, پی ٹی آئی کی لیکس آ رہی ہیں, نون لیگ کی لیکس آ رہی ہیں, پیپلز پارٹی جو ہے ان کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے, تو یہ آپ کیا سمجھیں گے, لائک آپ کے حوالے سے کوئی اس طرح کی لیکس نہیں آ رہی ہیں, تو اس پہ کیا کہنا چاہے گی پیپلز پارٹی؟ دیکھیں آپ کے ہے ریکارڈ پہ ہے, کچھ نہ کچھ آیا تھا پہلے, اس طرح کی چیزیں آتی رہتی ہیں, اور ظاہر ہے یہ ابھی ایک ہی ہاؤس کی بات جو ہے وہ آ رہی ہے سامنے, جس کے لیے میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن مجھے ایک بات کی بھی حیرت ہے کہ بہت ساری آڈیو لیکس جو ابھی آئی نہیں ہے, اور ان کے لیے خان صاحب کو پتا ہے, جس طرح کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ مریم صاحبہ کی ایک اور آڈیو لیکس آنے والی ہے جس میں وہ یہ کچھ کہہ رہی ہیں, تو خان صاحب کو ان چیزوں کا کیسے پتا ہے؟ تو یہ کچھ سمجھ سے بالا تر ہے. ارشاد صاحب اس پہ بڑی روشنی ڈالیں گے کہ کیا بات ہے کہ کیسے چیزیں آ رہی ہیں اور کس کس کی چیزیں آ رہی ہیں. ارشاد صاحب ہمارے سینئر ہیں, بھائی ہیں ہمارے, وہ اس پر ذرا صحیح طریقے سے تبصرہ کریں گے, مجھے پوری امید ہے. آپ نے جو ہے ان کو دعوت دے دی اب گفتگو کرنے کی. ارشاد بھٹی صاحب, آپ کا کیا ساری صورتحال پہ ٹیک آن ہے, اور کیا آڈیو لیکس, کیا ہماری جگ ہسائی ہو رہی ہے, مطلب کس طرح یہ کہاں جا کے یہ معاملہ رکے گا؟ دیکھیے اسلام آباد کی ہواؤں میں تو بہت کچھ سنا جا رہا ہے کہ آڈیوز کے بعد ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, اور ویڈیوز ہیں وہ جو ایسی ویڈیوز ہیں جو دیکھی نہیں جا سکتی, دکھائی نہیں جا سکتی, اور اس کے علاوہ اور بھی آڈیوز ہیں, اور ڈارک ویب کا بھی ذکر آ رہا ہے, اور ہیکر کا بھی ذکر آ رہا ہے, اور بہت ساری چیزیں اور بھی آ رہی ہیں. تو اور کہ اس ڈارک اس جو ریکارڈ ہے ہمارا, جو کوئی 150 گھنٹے کا بتاتا ہے, جو 200 گھنٹے کا بتاتا ہے, اس پہ بولیاں لگ رہی ہیں, اور ٹویٹس آ رہے ہیں, اور عجیب و غریب کنفیوژن بھی ہے, افواہیں بھی ہیں, خبریں بھی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جیسے ناصر شاہ صاحب نے کہا, یہ بات واقعی ایک تو دکھ اور تکلیف کی بات ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس, پرائم منسٹر سیکریٹریٹ, چھوڑ دیجئے عمران خان صاحب کو, چھوڑ دیجئے شہباز شریف صاحب کو, ایک سابق وزیر اعظم ہے, ایک موجودہ وزیر اعظم ہے. سابق وزیر اعظم کی بھی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی لیک ہو جاتی ہے, جو موجودہ وزیر اعظم ہے ان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بھی لیک ہو جاتی ہے, اور جو سابق وزیر اعظم صاحب جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتا ہے, اور موجودہ وزیر اعظم صاحب جو کر رہے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتا ہے. اب اس پہ دکھ ایک, تو یہ جو ہیکر ہے یا جو ریلیز کر رہا ہے وہ کیا چاہتا ہے, جیسے شاعری میں ہم کہتے ہیں نا وہ کیا چاہتا ہے, تو یہ کیا چاہ رہا ہے یہاں پر؟ میری سادگی دیکھ, میں کیا چاہتا ہوں, تیرے پیار کی انتہا چاہتا ہوں. مجھے بات کمپلیٹ کر لینی چاہیے, میں آپ کو بتاتا ہوں, اسی پہ بھی آتا ہوں. اچھا جیسے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے, صدف بی بی آپ کراچی میں بیٹھی ہیں, اور آج مجھے پہلی دفعہ لگ رہا ہے کہ آپ اچھی جگہ پہ بیٹھی ہیں, کہ ہم جہاں بیٹھے ہوئے وہاں اب تو ڈر لگتا ہے اپنے آپ سے بھی کہ پتہ نہیں کہاں سے کوئی لیک ہو جائے. اچھا کریڈٹ پیپلز پارٹی لے لے گی, ٹھیک ہے, ہاں نہیں لینا چاہیے, بالکل لینا. اچھا جیسے یہ دکھ اور تکلیف کی بات ہے, جو بھی آڈیو آتی ہے اس میں کوئی عوام کی بات نہیں ہوتی, کوئی ملک کی بات نہیں ہوتی, کوئی مہنگائی کی بات نہیں ہوتی, کوئی بے روزگاری کی بات نہیں ہوتی, کوئی فیٹف کی بات نہیں ہوتی, کوئی IMF کی بات نہیں ہوتی, کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ یار یہ غربت کب کرنی ہے, ہم ڈالر بڑا چلا گیا, یار
عوام کو ہم نے ریلیف دینا. یار ہمارا یہ منشور ہے, اس میں سب کے سب اپنی اپنی کارروائیوں میں لگے ہوئے نظر آتے ہیں, سب کے سب کھیل رہے ہوتے ہیں, سب کے سب ذاتی کاروباروں ذاتی پیٹ بھرنے میں لگے ہوتے ہیں, اور سب کے سب اپنے اپنے جگاڑ میں لگے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل عمران خان صاحب کہتے ہیں لیٹس پلے اٹ. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لیٹس پلے اٹ کو پازیٹیو لوں میں یا نیگیٹو لوں. اچھا, اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ وہ ان کے داماد کی مشینری, اور پھر اس کے بعد گریڈ اسٹیشن, اور اس کے بعد ایاز صادق صاحب کا کہنا کہ جن کے ہم نے استعفے منظور نہیں کرنے ان کے کہیں گے دستخط ٹھیک نہیں, اور پھر ہیلتھ کارڈ بند کر دیں, اور شہباز شریف صاحب کا کہنا کہ ہیلتھ کارڈ بند کر دیں گے فنڈ کی کمی کا بہانہ بنا کر, اور پھر وہ جو آپ انکل کی پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے جائیں, اور میں بعد میں ٹویٹ کرتی جاؤں گی کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے, اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں. اور دوسرے جو دکھ کی بات ہے, جو تکلیف کی بات ہے, جو ناصر شاہ صاحب کے لیے بھی ہے, علی بھائی میرے لیے, آپ کے لیے, اس پاکستان کے لیے, کہ یہ ہمارا پھر کون سی چیز ایسی ہے محفوظ رہے گی. ایک تو جو آڈیو ویڈیو آتی ہے, ٹھیک ہے آپ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں تو آپ کا چاروں طرف عمران خان صاحب ہمیں ریکارڈ پہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر میری بھی آڈیو آ جائے, میری بھی ویڈیو آ جائے, میں بھی ریکارڈ ہو جاؤں تو کیا بات ہے, میں کون سا کوئی برا کام کرتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ فار ایگزامپل اگر کوئی ویڈیو آ جاتی ہے جو پرسنل ہوتی ہے, اس پہ کیا کہیں گے, قابل مذمت ہے, شرمناک ہے کہ آپ وہ تو ظاہر ہے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہ بتائیں نا آرٹیکل 6 والا معاملہ ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں, نون لیگ کی گورنمنٹ آئی ہے, آرٹیکل 6 کی پھر باتیں ہو رہی ہیں, اور خان صاحب کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کیونکہ سیکرٹ آفیشل ایکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے, تو یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. تو یہ معاملہ اس طرف جانا چاہیے بھٹی صاحب؟ دیکھیے معاملہ سنجیدہ ہے بالکل, معاملہ قومی سلامتی کا ہے بالکل, معاملہ ملکی مفاد کا ہے بالکل ہی, لیکن یہ آرٹیکل 6 بعد میں آتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے, کیا گفتگو ہو رہی ہے شہباز شریف صاحب مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو میں اور آڈیو میں, اور عمران خان صاحب کی آڈیو میں. اس سے پہلے بڑا سوال یہ ملکی سلامتی کا ہے کہ یہ کیا کس نے, یہ ہوا کیوں, اور اس کے پیچھے چھپے مقاصد کون سے ہیں, اور یہ کن کی ذمہ داری تھی کہ یہ نہ ہو سکے, تو وہ کیوں ناکام ہوئے, یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور ابھی جو تحریک انصاف سپریم کورٹ میں گئی ہے, میں اپنے چیف جسٹس صاحب اور سپریم کورٹ سے کہنا چاہتا ہوں, وہ تو اپنی آڈیوز ویڈیوز لے کے گئی ہے, مطلب اپنے سیاسی مخالفین کی. میری سپریم کورٹ کو ساری آڈیو ویڈیوز اکٹھی کرنی چاہیے اس حوالے سے, اور ساروں کو بلانا چاہیے کہ یہ ملک کہاں چلا گیا, بنانا ریپبلک بن گیا ہے, کوئی چیز محفوظ نہیں ہے, وزیر اعظم صاحب محفوظ نہیں ہے, سائفر چوری ہو گیا, میری گاڑی چوری ہو گئی تھی, میرے گھر سے میں بڑے دکھ میں تھا, اب مجھے پتا چلا پی ایم ہاؤس سیکریٹریٹ سے سائفر چوری ہو گیا ہے, تو میں نے کہا چلو شکر ہے میری گاڑی وہاں نہیں کھڑی ہوئی تھی. تو اب بتائیے, وہ 5 مہینے بعد پتا چلا, اب بتائیے خدا کے لیے سب سے بڑا یہ. اور اچھا سوال یہ ہے کہ یہ میں اس پہ تو سپریم کورٹ کو از خود نوٹس لے لینا چاہیے تھا. ذرا آپ کے اسی پوائنٹ پہ میری دو جملے صرف دو جملے کوئی اور نہیں بول سکتا. نہیں, میرا استاد مکرم علی انوان صاحب جو ہمیں ہی کہتے ہوتے ہیں, میں آج ان کو ہی لٹا رہا ہوں کہ آپ استاد ہو گئے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 2 جملے ہیں. سپریم کورٹ اس پہ آج خود نوٹس لے, ساروں کو بلائے, پہلے یہ تحقیق کرے کہ یہ ہوا کیوں, اس کے بعد اگر کسی پہ آرٹیکل 6 لگتا ہے قانون کے مطابق تو لگائے ہو, اگر کسی کو کوئی پھانسی لگتی ہے, سزا ملتی ہے تو لگائے, سیکیورٹی بریچ ہوا ہے تو کریں, مگر اس سے پہلے یہ کریں کہ یہ ہوا کیوں, کیسے ہوا, کس نے کیا. ٹھیک ہے, کیسے ہوا, 2 جملے ہو گئے. بھٹی صاحب کی اپیل کر دی انہوں نے کہ اس پہ بھائی سو موٹو ہونا چاہیے. علی نواز امان صاحب آپ لوگ گئے, جیسے کہ ابھی حوالہ دیا سپریم کورٹ میں استعفوں والی آڈیو سے متعلق, کتنے پر امید ہیں, کیونکہ صدر پاکستان نے سائفر سے متعلق سپریم کورٹ کو لکھا تھا, اس پہ ہم نے کوئی اس پہ پروگریس ہوتے ہوئے نہیں دیکھی, تو اب کتنا پر امید ہے آپ اس معاملے پر؟ اب تھوڑا سا میں پہلے بتا دوں, میرے ناصر بھائی, ناصر صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں اور ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں. انہوں نے آج ایک چیز ایڈمٹ کی اور ایئر وائی پہ بیٹھ کے کی کہ فیصلے شاید ہمارا کئیوں پہ اعتراض ہوتا ہے, کئی چیزیں ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے, پر جب مجموعی طور پہ جب فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو میرا خیال یہ جو سائفر سے ریلیٹڈ یہ نجی میٹنگ تھی, تو میرا خیال ہے وزیر ہیں کافی عرصے سے ناصر بھائی, اور ان کو پتا ہونا چاہیے کہ نجی میٹنگز کون سی ہوتی ہیں اور آفیشیل میٹنگز کون سی ہوتی ہیں. یہ اسپیشل بلایا گیا انڈر سیکرٹری اسٹیٹ آف امریکہ جو اس کو ڈیل کرتے ہیں, لو صاحب, ان کی میٹنگ میں ہمارے بلایا گیا ہمارے امبیسڈر صاحب کو, ہمارے پورے اٹیشی کو, کمرشل اٹیشی, ملٹری اٹیشی, جو بھی ان کا کنٹینجنٹ ہوتا ہے وہ گیا, اور وہاں پراپر بات ہوئی, وہ منٹ ہوئی, اور انہوں نے پراپر آفیشیل طریقے سے سائفر بھیجا.
اور اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کر رہی ہے. کب کر رہی ہے؟ ایک پرائم منسٹر عمران خان تھے جب نیشنل سیکورٹی کمیٹی بلائی، اور دوسری جو شہباز شریف صاحب نے بلائی، دونوں چیزیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں. علی نواز امان صاحب، آپ سپریم کورٹ جو گئے جوڈیشل کمیشن کی بات کریں، آپ اپنی آڈیوز جو آپ سے مخالف ہیں وہ لے کر جا رہے ہیں. واٹ اباؤٹ دا آڈیوز جو آپ کے ارشاد بھٹی صاحب کے پوائنٹ سے زیادہ، ارشاد بھٹی صاحب نے ہمارے استادوں کے استاد ہیں تو ان کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ پروب ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. تو پرائم منسٹر ہاؤس کو کہہ رہے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس بنتا ہے نیشنل اسمبلی سے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ نیشنل اسمبلی کے اندر آئس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہماری جو لابی ہے، اور اس میں کئی ایم این ایز کی آپس میں تھوڑی گرما گرمی ہوگی کسی پوائنٹ پہ. تھوڑی دیر بعد ان کو فون آنے لگ گئے. نیشنل اسمبلی بھی باگڈ ہے. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں پاکستان کا تو میرا خیال ہے جتنے سول ادارے ہیں ان میں سے کوئی ادارہ رہ نہیں گیا جو باگ نہ ہو. اور جو یہ بات ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ہو کیوں رہا ہے. یہ دیکھیں پرائم منسٹر ہاؤس، نیشنل اسمبلی، اس میں پرائم منسٹر چیمبر ہوتا ہے، اس میں بات کیا ہو رہی ہے؟ نیشنل سیکورٹی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ایکسٹرنل سیکورٹی کی، انٹرنل سیکورٹی کی، آپ کے فورن آفس سے ریلیٹڈ جو پالیسی میکنگ ہوتی ہے، آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں ان سے ریلیٹڈ جو آپ کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے، ڈیسیژن لیے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہی تو بنانا ریپبلک بنا ہوا ہے پاکستان. اور ابھی تک جتنی آڈیوز جو آئی ہیں، جو لیکس ہو رہی ہیں، اور ہمیں کیا پتا وہ ہمارے دشمن کے پاس پہنچی ہو، پوری دنیا کے اندر سرکولیٹ ہو گئی. آپ کے پاس انفارمیشن ہے تو تصدیق کر دیں. خبر آ رہی ہے کہ وارنٹ نکلے تحریک انصاف کے چیئرمین کے. اگر وہ یہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے رائیونٹ میں بھی جو ہمارا ماڈل ٹاؤن ایونٹ ہوا تھا، ماڈل ٹاؤن ثانیہ ہوا تھا اور اس کے اندر جو 96 لوگ جن میں سے 16 لوگ شہید ہوئے تھے اور باقیوں کو گولیاں لگی تھی، تو میرا خیال ہے رائیونٹ کے بھی وارنٹ جو ہیں وہ ایشو ہو جانے چاہیے. اور جو رائیونٹ کے اندر لوگ رہتے ہیں، میرے ہم یہ سمجھیں کہ بس اب آپ فائنل کال دینے جا رہے ہیں 7 دن کا جو لکھا فواد چودھری نے، یا پہلے آپ سارے قانونی آپشنز کو یوٹیلائز کریں گے، اس کے بعد آپ کوئی فائنل کال کی طرف بڑھیں گے؟ نہیں، فائنل کال میرا خیال ہے بہت جلد آ جائے گی اور اس کی ڈیٹ بتا دی جائے گی. میرا خیال وینیو ڈیسائیڈ ہونا رہ گیا کہ وینیو کیا ہوگا. اچھا، تو یہ جو کسان اتحاد نے 4 روز سے دھرنا دیا ہوا ہے اور آج بڑی ان کی جانب سے کافی پرزور مطالبہ کیا گیا کہ حکومت فوری طور پہ ہمارے مطالبات مانے، کیا آپ ان کو سپورٹ کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا وہ آپ کا حصہ بن سکتے ہیں؟ اس طرف سوچ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی دیکھیں، ہم تو وہ ایک بڑے اپنے بیچارے مطابق سب سے جو پسا ہوا طبقہ اس وقت ہے وہ ہمارے کسان ہیں. دیکھیں، ایک تو انہوں نے آتے ہی جو پرائسز بڑھائیں بجلی کی، تو جس کی وجہ سے جس کو ہم نے ایک فلیٹ ریٹ کیا ہوا تھا ٹیوب ویلز کا، جو پانی کا ایشو ہے پاکستان کے اندر، ان کے ریٹس اوپر چلے گئے. اس کے بعد جو ہماری سیلاب آیا اس سے پورا ایگریکلچر تباہ ہو گیا ہمارا. تو وہ تو سب سے زیادہ ہماری جو کھادیں ہیں ان کا ریٹ آسمانوں تک پہنچ گیا. تو حکومت کو چاہیے تھا آتے ہی ان کے لیے کوئی ریلیف پیکج اناؤنس کرتی، جیسے کورونا کے اندر ہم نے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے اور باقی سیکٹرز کے لیے اسٹیمولس پیکیجز دیے تھے. ہم کسان، ہمارا 60% لوگ اس پروفیشن کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ تعلق ہے. اور اگر آپ کا یہ والا شبہ ختم ہوتا ہے تو آپ تو ایک ملاقات بھی کی ہے ان سے. ہاں ٹھیک ہے. علی نواز امان صاحب یہاں پر ہم لیں گے اور دیگر گیسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں. تو بدلتی جو صورتحال ہے، جو اس وقت ایکشن لیے جا رہے ہیں حکومت کی جانب سے، تمام کی صورتحال پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین. ناصر حسین شاہ صاحب، یہ بتائیے کہ فائنل کال کی بار بار تحریک انصاف بات کرتی ہے. اب آپ کو لگتا ہے جو حالات بن رہے ہیں، وارنٹ کی بات ہو رہی ہے، ان کے خلاف ایکشن کی بات ہو رہی ہے، تو کیا پش کر رہے ہیں حکومت تحریک انصاف کو کہ فائنل کال کی جانب بڑھے؟ کیا ثالثی کا آپشن نہیں ہے؟ بات نہیں کر لینی چاہیے؟ کیونکہ صدر مملکت نے تو آفر بھی دی تھی کہ وہ بات کرنے کے لیے، انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں. اس کال ہی ثابت ہوگی اور کچھ بھی اس میں نہیں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیجئے گا، یہ کئی دنوں سے خان صاحب کی بڑکیں آ رہی ہیں، کال دوں گا، تو یہ مس کال ہی ہے. دوسری بات جو ہے، جو میرے محترم ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں، میرے بڑا احترام ہے ایوان صاحب کا، کہ یہ جو آزادی صحافت کی بات کر رہے تھے، اور یہ کر کون رہا ہے؟ جنہوں نے یہ کالے قوانین بنائے تھے، آپ کے علم میں ہوگا، جس پر سب نے مل کر احتجاج کیا تھا. پیپلز پارٹی کا موقف بالکل واضح ہے. ہم آزادی صحافت پر یقین رکھتے ہیں اور ہر اس بات کو جو ہے سپورٹ نہیں کرتے جو آزادی صحافت کے خلاف ہو. اور پھر یہ جو جن کے دور میں اسمبلیوں، سینٹ میں سے کیمرے نکلے تھے،
ووٹنگ سے یہ وہ لوگ بھی دوسرے الزامات لگا رہے ہیں. تو یہ صرف باتیں ہیں کرنے کی اور کچھ بھی نہیں. دوسرا آپ آرٹیکل 6 کی بات کریں. دیکھیں میں سیاسی کارکن ہوں. ناصر صاحب اگر خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو آپ لوگ آن بورڈ ہوں گے؟ جی وارنٹ کیونکہ نکلے ہیں انہیں گرفتار کیا جاتا ہے تو اسی پہ آ رہا تھا. میں اسی بات پہ آ رہا تھا کہ جو آرٹیکل 6 کی آپ بات کر رہی ہیں تو ایز اے سیاسی ورکر سیاسی کارکن میں نہیں سمجھتا کہ آرٹیکل 6 خان صاحب پر لگنا چاہیے. لیکن ان کی ٹریٹمنٹ کی بہت اشد ضرورت ہے. اور گرفتار اگر وہ ہوتے ہیں جو یہ کوئی بڑی بات ہے. ان کا اگر کوئی وارنٹ نکل آیا ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں. انوکھے لاڈلے تو تھے جس طرح ان کو لایا گیا حکومت میں 2018 سے, اس لیے وہ اب ہر ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انڈر پریشر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کا جو ووٹر ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا, اس کے ریئیکشن کے بارے میں کیا سوچا آپ نے؟ او جی ان کے کوئی ریئیکشن نہیں ہوگا. یہ ویسے ہی جیسے ان کی کال ہے مس کال ہے وہ ویسے ہی ریئیکشن کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو کیا وہ گرفتار نہیں ہو سکتے؟ جہاں میاں نواز شریف صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں, آصف علی زرداری صاحب, دوسری بہت بڑی شخصیات یہاں پہ گرفتار ہو سکتی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ویسے بھی آپ کے علم میں ہے, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جب ہم لانگ تھا ہمارا جب نکلے تھے تو 2 نعرے سننے کو ملتے تھے, ویلکم ویلکم بلاول ویلکم, اور خان صاحب تیرا ایک ہی ٹھکانہ پاگل خانہ پاگل خانہ. اب یا پاگل خانہ یا جیل خانہ, یہ تو پکی بات ہے. جس طرح کی چیزیں. لیکن یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ریفرنس دیا گیا, جی وائٹ ہاؤس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے ریفرنس دیا گیا چھاپے مارنے کے, تو کیا یہاں بنی گالا میں بھی چھاپے مارے جائیں گے؟ تو اس سے سیاسی منظرنامہ کیا بنے گا؟ اینڈ کین وی افورڈ اٹ؟ جی کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوگی. ہر جگہ پہ کوئی بھی جگہ قانون سے بالا تر نہیں ہے. اور بلکہ چلیں یہ تو پتہ نہیں کیا چیز نکل آئے. میں آپ کو 1 منٹ صرف لوں گا. ایک میرے دوست تھے وفاقی وزیر, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اسی حکومت میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گزری ہے, وہ نارکو ٹیسٹ کے تھے. تو ہماری بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں نے بڑے اسٹیپ لیے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ بالکل ختم ہونا چاہیے. میں نے کہا سر ایک آپ صرف اسٹیپ لیں, قدم اٹھائیں, پوری دنیا میں تہلکہ مچ جائے گا. انہوں نے بولا کیا؟ میں نے کہا سر بنی گالا پہ چھاپا مارے, بہت بڑی نارکوٹکس اس میں آپ کو ملیں گی. تو اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ ہنس پڑے اور انہوں نے کہا مقصد ہے, میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں نکلیں گی اور وہ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طرح کے ایکشن نہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر پہ چھاپے کا حوالہ ایسے ہی نہیں دیا گیا. آپ بھی لگتا ہے آپ کی بھی ایک خواہش ہے. بھٹی صاحب ذرا ساری اب تک جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ آپ کا کامنٹ. دوسرے کیا ایک طرف حکومت کی حکمت عملی خان صاحب کے حوالے سے, پی ٹی آئی کے حوالے سے, دوسری جانب ہم اس ملک کے معاشی حالات, سیلاب کی صورتحال دیکھ رہے ہیں, فائنل کال کی بات کرتے ہیں, تو کیا ہمارا ملک معاشی طور پہ جس مراحل سے گزر رہا ہے سیاسی انسٹیبلٹی کے ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتے. میں بھول گیا تھا یہ بات کرنے کے لیے کہ ہم تقریروں میں, بھاشنوں میں, ٹی وی چینلوں میں کہتے ہیں زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, ذرا ہم زرعی ملک ہیں. آج وہ کسان جو ہم ساروں کا ہے, پی ٹی آئی کا بھی ہے, پیپلز پارٹی کا بھی ہے, تحریک انصاف کا بھی ہے, مولانا صاحب کا بھی ہے, میرا بھی, آپ کا بھی, وہ سڑکوں پہ رول رہا ہے. کیوں رول رہا ہے؟ ڈیزل مہنگا ہو گیا ہے, تیل مہنگا ہو گیا ہے. ابھی فار ایگزامپل 12 روپے انہوں نے 10 روپے کم کیا ہے, لیکن بہت مہنگا ہو گیا ہے. بہت, اس سے بھی یعنی ان 5-6 مہینوں میں 100 روپے قیمتیں بڑھا کے 10 روپے کم کیا. اچھا دوسری بات یہ بجلی بہت مہنگی ہوگی. تیسری بات ہے کھاد بڑی مہنگی ہوگی ہے, بیج بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں, کوئی پیکج نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ سڑکوں پہ ہیں. پلیز اللہ کے نام پہ ان کا سوچیں. یہ وہ ہیں جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی واقعی ہیں. یہ وہ ہیں جو آپ جس کی وجہ سے ہم گھر میں کھانا کھاتے ہیں. دوسرے سیلاب والے کروڑوں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, کروڑوں لوگ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, بیماریوں میں بیٹھے ہیں, بھوک میں بیٹھے ہیں, ننگ میں بیٹھے ہیں, چھت کے بغیر بیٹھے ہیں, جمع پونجی لٹا کر بیٹھے ہیں, اپنے پیاروں کو لٹوا کر بیٹھے ہیں. اور ہماری ساری جو آڈیوز آئی ہیں ان میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں, اور جو ہمارے ٹاک شوز ہیں 90% ان میں بھی ان کا کوئی ذکر نہیں. تو خدا کے لیے ان سیلاب والوں پر بھی فوکس کریں. یہ بھی پاکستانی ہیں. 40 لاکھ ایکڑ فصلیں تباہ ہوئی ہیں, ہزاروں کلومیٹر. ناصر حسین شاہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی ناصر حسین شاہ صاحب. جی میں صرف یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو کسانوں کا احتجاج ہے بالکل اس پر فوکس کرنا چاہیے, ان کے مطالبات حل کرنے چاہیے, لیکن ان کے 95%
جو مطالبات ہیں وہ صوبائی حکومتوں کے ہیں. وہ پنجاب حکومت کے لیے کہہ رہے ہیں. آپ کی میڈیا پہ بھی آ رہا تھا. تو میں اپنے محترم حیدر ایوان صاحب سے کہوں گا کہ سی ایم پنجاب سے کہیں کہ ان کے وہ 95% جو مطالبات صوبائی طور پر حل ہونے والے ہیں وہ تو فوری طور پر کرائیں, اور وفاقی حکومت کو بھی ان کے مطالبات منظور کرنے اتحاد چاہیے. والوں کو میں کوٹ کر رہی ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی دھمکی آمیز لہجہ تھا, اور وہی کہتے ہیں ایسا نہ ہو جو تیاری ہم نے پی ٹی آئی کے لیے کی ہے وہ آپ پر استعمال ہو جائے. تو آپ کے خیال میں یہ کیسا رویہ ہے؟ جی میں اس رویے کی مذمت کرتا ہوں, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے معاملات حل کرنے چاہیے. اور کیونکہ ارشاد صاحب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, زراعت ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. اس وقت میرا پورا سندھ ڈوبا ہوا ہے, بلوچستان سارا ڈوبا ہوا ہے, پنجاب کے بہت سے ڈسٹرکٹ افیکٹڈ ہیں, اسی طرح کے پی کے بہت سارے اضلاع جو ہیں وہاں پہ اسی طرح کے حالات ہیں. تو یہ جو ابھی ہمیں فوڈ سیکیورٹی کا پرابلم آنے والا ہے مستقبل قریب میں, تو ہمیں ان کسانوں پر فوری ضرورت ہے کہ ان پر دھیان دیں, ان کو سبسڈیز دیں, ان کا خیال کریں, کیونکہ ابھی جو گندم کی فصل لگانے کا ٹائم ہے, دیگر ہم تو جو تباہی ہوئی ہے سندھ کا 80% سے زیادہ زراعت تباہ ہو چکی ہے, اور پنجاب کے بھی 4-5 اضلاع میں, تو اس سے تو بڑا ایشو ہونے والا ہے. ابھی تو مستقبل میں ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. بریک لے رہے ہیں جناب, ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بھٹی صاحب کی جانب چلتے ہیں. بھٹی صاحب کا ہم نے دیکھا مریم نواز کی بریت ہوئی, احتساب کا نعرہ تھا تحریک انصاف کا. آپ کے خیال میں یہ احتساب کس جانب گیا؟ کیا ثابت نہیں ہو سکا؟ الزامات جھوٹے تھے؟ ہوا کیا؟ یہ آپ اس کا کیا تجزیہ دیں گے؟ الزامات جھوٹے کیسے تھے؟ الزامات کون کہتا ہے جھوٹے تھے؟ مثال کے طور پہ الزام کیا تھا؟ آپ سمپل سی ایک بات ہے, ایون فیلڈ موجود ہے اس دنیا میں, موجود ہے. ہاؤس آف شریف اس میں رہ رہا ہے. اچھا انہوں نے ان کے منی ٹریل دے دی ہے؟ نہیں دی. پیسہ آیا کہاں سے, کمایا کہاں سے, بھجوایا کیسے, کوئی پتہ ہے؟ نہیں ہے. حسن نواز نے کہا کہ اچھا اس سے پہلے پاکستان مسلم لیگ چودھری نثار سے خواجہ آصف تک ہم یہ 93 میں خریدے گئے تھے, 95 میں خریدے گئے تھے. میں صرف ایک کیس کی بات کروں, باقی تو چھوڑیں کہ جو نیب کو ختم کر دیا, اتنی ڈھٹائی سے نیب ترمیم کر لی اور اس میں تو سارے ہی نکل گئے پتلی گلی سے. لیکن صرف ایک کیس کی بات کا آپ نے مریم صاحبہ کا ذکر کیا, تو خواجہ چودھری نثار سے خواجہ آصف تک اور ساری مسلم لیگ کیا کہہ رہی تھی کہ یہ 93 میں خریدے گئے تھے, 95 میں خریدے گئے تھے اور قرضہ لے کر خریدے گئے تھے. تو اس قرضے کی بھی کوئی رسید نہیں ہے, کوئی بینک ٹرانزیکشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد حسن نواز نے کہا کہ کون سے یار فلیٹس, میں تو اس میں کرائے پہ رہتا ہوں اور کرایہ کون دیتا ہے اس کا بھی نہیں پتا, یہ ہیں کس کے اس کا بھی نہیں پتا. اچھا اس کرائے کی بھی کوئی رسید نہیں ہے. پھر اس کے بعد سلمان شہباز نے کہا کہ ہماری تو جائیدادیں ہی کوئی نہیں ہے, باہر چھوڑ دیں. مریم نواز صاحبہ نے کہا بیرون ملک کیا, میری تو اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں, اور 1500 ریال کے پتن درہم پہ وظیفے پہ کیپٹن صفدر صاحب رہتے اور میں بھی والد کی کفالت میں ہوں. اچھا پھر اس کے بعد آ جائے حسین نواز, انہوں نے کہا الحمدللہ یہ نیشنل نیسکول جو کمپنیاں ہیں یہ اس کی ٹرسٹ بینیفیشن اور مریم ہے, اور یہ فلیٹس ہمارے ہیں. اور میں نے 2005 میں ایک فیکٹری بیچی تھی سعودی عرب میں, اور اس فیکٹری کو بیچ کر میں نے یہ خریدے تھے. اچھا چلو ہم مسلم لیگ نون ساروں کو بھول جاتے ہیں, 2005 میں آ جاتے ہیں. تو 2005 میں بتائیے وہ جو پیسہ بھجوایا تھا کچھ ہے, اس کا نکلا نہیں نکلا. پھر اس کے بعد بھٹی صاحب کیا کریں, مطلب یہ ترمیم ہو رہی ہے, ریفارمز ہو رہی ہے, چھوڑ دینا, کرنا کیا ہے دیکھیں کرنا کیا ہے, کیا احتساب نہ ہو یا احتساب ہوتا ہی سیاسی, کیا بند کر دیں احتسابی ادارے کو, کیا کریں پھر, کیا وے فارورڈ؟ نہیں دیکھیے یہ آپ آج آپ پتہ نہیں 2020 کھیل رہی ہیں, بات ہی کمپلیٹ نہیں ہونے دے رہی. میں صرف یہ 2 جملے بولنا چاہتا تھا کہ بات یہ ہے کہ آپ ترمیم کر لیں, آپ احتساب نیب کو تالے مار دیں, آپ سارا کچھ کر لیں, لیکن کیا یہ جھوٹ ہے؟ نہیں ہے جھوٹ بھائی, یہ ہے. اچھا پھر اس کے بعد مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ یار پیسہ اونٹوں پہ گیا بتا دو, پھر انہوں نے کہا کہ یار چٹوں پہ بھجوایا بتا دو, یہ فلیٹس تم کرائے پہ رہ دے اس کی رسیدیں دے دو, اچھا قطریوں کے تھے اس کی رسیدیں دے دو, اچھا کوئی ایک رسید دے دو, نہیں دے سکے. یہ ہے میرے ذرائع جھوٹ, سپریم کورٹ میں جال سازی, کیلوری فنڈ جھوٹ, قطری خط جھوٹ, ٹرسٹ ڈیڈ جھوٹ. اس کے باوجود اگر کیا کیا اس کے باوجود نیب نے وہی کرنا تھا, نیب وزارت داخلہ کے متحد ہے.
نیب میں اب یہ ہے کہ بارے ثبوت نیب کو پیش کرنا ہے. اب ان کا نکل گیا وہ تو اب کون چاہے. فار ایگزامپل ایک پٹواری ہے, مثال پہلے بھی ایگزامپل دی تھی, اس کے 5 ارب کی جائیداد ہے, تو وہ کون ثابت کرے گا؟ مثال کے طور پہ جس سے رشوت لی, ظاہر ہے وہ بھی نہیں بتائے گا کہ اس نے رشوت دی, جنہوں نے لی وہ بھی نہیں بتائے گا. اب 5 ارب اس محکمے نے ثابت کرنا ہے, کر لے ثابت. یہ ساروں کا ملک ہے, ساروں کا ملک ہے, جیسے کرنا چاہتے ہیں کر لے. اور یہ نہیں ہے کہ یہ کسی ایک نے, یہ پیپلز پارٹی اس میں بری ہے, نون بری ہے. تحریک انصاف نے بھی, شہزاد اکبر نے مذاق کو گالی بنا دیا احتساب کو, اور احتساب کی ریڑھ توڑ کے آج پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسحاق ڈار آ رہے ہیں, جا رہے ہیں. پارٹی صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ کے وقت کا. لیکن ناصر حسین شاہ صاحب بتائیے گا, آج ہی خبر ہے کہ ایک 3 اہم جو پروسیکیوٹر ہیں جو پیروی کر رہے تھے اہم کیسز کی, انہوں نے آج جو ہے وہ ان کے حوالے سے خبر آئی ہے کہ پروسیکیوٹر نے استعفیٰ دے دیا. اس میں شرجیل میمن کا کیس تھا, فشریز کا کیس تھا, پورٹ قاسم کا کیس تھا. سندھ کی بات کر رہی ہوں میں, سندھ کے جو پروسیکیوٹر ہیں نیب کے, انہوں نے. تو کیا احتساب کا عمل کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچنا چاہیے؟ اس سے تو تاثر عوام میں یہ بڑھتا ہے کہ بھائی جب آپ لوگ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ لوگ اپنے کیسز جو ہے وہ معاف کروا لیتے ہیں, دباؤ پڑتا ہے, اور پھر احتسابی ادارے کچھ نہیں کر پاتے. دیکھیں, احتساب پہ تو شروع سے ہی کوسچن مارک رہا ہے ہمارا, اس نیب آرڈیننس پہ, نیب پہ, کہ کس طرح اس کو موٹیویٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. پولیٹیکل اس میں ساری چیزیں ہوتی ہیں لوگوں پر پریشر ڈالنے کے لیے, اور پھر یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے اس میں ہمیشہ سے. اور یہ جو ترامیم ہوئی ہیں ان میں 80% تو وہ ترامیم تھیں جو خود پی ٹی آئی نے آرڈیننسز کے ذریعے کی ہوئی تھیں. کچھ مزید ہوئی ہیں جن پر بھی بات کی جا سکتی ہے, لیکن اس جو ادارہ ہے اس کی جو آئی ہیں, آپ اس پہ بہت ساری سٹوریز بھی سکتی ہیں جو حقیقت سچ پر مبنی ہے, کہ جن لوگوں پر کیسز کیے گئے جن کے سالہ سال چلنے کے بعد کچھ ثبوت نہیں ملے اور ان کی زندگیاں تباہ ہو گئیں, ان کی فیملیز, ان کے بچوں کی ایجوکیشن, ان کی دیگر جو معاشی اور معاشرتی زندگی ہے اس کا کون ذمہ دار تھا؟ اس پر کسی کو بھی سزا ملی؟ تو اس طرح کا اگر قانون جو اب بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی غلط کیس کرتا ہے اور وہ ثابت نہیں ہو سکتا تو کیس کرنے والا جو ہے وہ ضرور اس کے لیے جواب دہ ہو, تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. آپ نے جو استعفوں کی بات کی تو ظاہر ہے بہت ساری جو اپوائنٹمنٹ تھیں, بہت سارے وہ جو لوگ تھے, وہ جو لاسٹ ایرا ہے جس کا ابھی ارشاد صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, شہزاد اکبر صاحب کے زمانے میں ہوئی ہیں, دیگر چیزیں ہوئی ہیں, تو ایسے لوگ تو ظاہر ہے اب چینج ہوں گے, استعفے دیں گے, یا دوسرے لوگ آئیں ادارے کام نہیں کر سکیں گے. جب وہ آپ کہہ رہے ہیں ریفارمز آ کے کوئی اپنے طور سے ریفارمز کرے گا, کوئی اپنے طور سے, تو پھر احتساب ادارے کو بند کر, صاحب پھر کریں ہی نا, ایکسچیکر کا پیسہ بچا لیتے ہیں. احتساب جو طریقہ ہے جو رہا ہے یہاں پہ, اس کے اوپر تو کوسچن مارکس ہیں نا, عدالتوں کے ہیں, آپ میڈیا کے ہیں, سول سوسائٹی کے ہیں, لوگوں کے ہیں, کہ انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ پرفارم کیا ہے, جس طرح لوگوں کی تباہیاں, زندگیاں تباہ کی ہیں, بلیک میلنگ ہوئی ہے, وہ کیا حقیقت نہیں ہے؟ تو بالکل ادارے ہونے چاہیے, وہ ہونے چاہیے جس میں جزا سزا ہو. اگر غلط کیسز ہوں تو اس کا کوئی جواب دہ تو ہو. جی ٹھیک ہے, بالکل ظاہر ہے مل بیٹھ کے تمام تر معاملہ اگر حل کر لیا جائے تو پھر آج ظاہر ہے بہت ساری چیزیں بہتر صورتحال میں ہمارے سامنے ہوتی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. ناصر حسین شاہ, ارشاد بھٹی, علی نواز افغان صاحب, آپ تینوں کا بہت شکریہ.